بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اگر ریلیجیسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے آغاز کو دیکھیں تو پڑھنے سے ہی نبوت کا آغاز ہوا، اور رب زدنی علما ہماری دعاؤں میں بنیادی طور پہ شامل ہے. تو ہم MCHD کے شکر گزار ہیں، اپنی ریجنل کمانڈ کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے ہمیشہ رہنمائی کی ہے. تو ہم سر کوشش کریں گے کہ اس میں اسیران کے تعاون سے اس پروگرام کی جو میکسیمم یوٹیلائزیشن ہے اس کو انشور کریں. تو میں DPO صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کوئی اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر تھینک یو ویری مچ. تمام اس کے بارے میں چیزیں، اس کی افادیت، اس کی ضرورت کیوں پڑی، یہ تمام گفتگو ہو چکی. بطور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا میں ابھی یہاں پہ جتنے معزز مہمان ہیں ان سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جیل ایک اصلاحی ادارہ ہے. یہاں پہ رکھنے کا مقصد آپ کو یہ ایک سزا جزا کا جو معاملہ ہے اس سے بڑھ کے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ یہاں سے نکل کے معاشرے میں واپس جائیں تو آپ کی اصلاح ہو سکے، جس کی بہت زیادہ بہت اچھی مثالیں نہیں ملتی. یہاں سے نکلنے کے بعد دوبارہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مثبت اپنا کردار معاشرے میں نہیں ادا کر رہے، اور جو فائدہ ہونا چاہیے یہاں پہ اسیران کو رکھنے کا وہ اس طرح سے شاید فائدہ نہیں ہو رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ جو کم پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس وجہ سے یہ بڑا اچھا اسٹیپ ایک لیا گیا کہ آپ کو آپ کی زندگی میں ایک فرق ڈالا جائے. تو یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جتنے لوگ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہیں یہ وہ پازیٹیو لوگ ہیں جو لوگوں کی زندگی میں فرق ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کے اندر آپ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس چیز کو بوجھ سمجھ کے نہ لیں، مصیبت سمجھ کے نہ لیں. سر یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، شارٹ لسٹ کیے ہوئے ہیں. آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک عام ٹیکسٹ میسج پڑھنے میں، ایک کتاب پہ نام پڑھنے میں، سڑک پہ کوئی بورڈ پڑھنے میں، عام حساب کتاب کرنے میں آپ کو جو مسائل پیش آتے ہیں عام زندگی میں وہ آپ فیس کرتے رہے. تو یہ آپ کی زندگی میں ایک فرق پڑے گا. یہ 5 مہینے کا جو آپ پروگرام ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں گے تو زندگی میں ایک بہتری آئے گی. اس کے بعد آپ میں سے جو لوگ پڑھنا چاہیں، مزید پڑھنا چاہیں، لٹریسی سینٹرز باہر بھی ہیں، آپ یہاں سے نکلیں گے، مزید تعلیم جاری رکھیں. تعلیم بالغاں کے بڑے سارے پروگرام ہیں. معاشرے کا مثبت اور ایک پروڈکٹیو فرد بنے، نہ کہ اس معاشرے کی خرابیوں کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اس کو بہتر کرنا ہے. یہ ایک اصلاحی جگہ ہے. اس جگہ میں جو DIG پریزنس نے اس کو اس مسجد میں رکھا، اس مسجد کی ویلیو کو سمجھے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تدریس کی جگہ ہے، اس کا ایک احترام ہے، تقدس ہے، اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے خیر اور بھلائی کی توفیق دے اور ہم سب کو اس طرح کے نئے کام کرنے میں مزید ہماری مدد کرے. اس کو بوجھ مت سمجھیے، ذمہ داری سمجھیں کہ آپ یہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یہ 5 مہینے لگائیں گے ہمارے ساتھ. اس کا رزلٹ آئے گا. یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں اور جگہوں پہ فالو ہوگا. ٹھیک سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. شکریہ سر. گزارش کرتا ہوں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پریزنٹ سعید اللہ گونڈل صاحب سے کہ سر اس پروجیکٹ کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی مینار شریف میں بھی یہاں اسی مسجد میں آپ سے مخاطب تھا، تو اسی کی یہ کڑی ہے کہ اسی مسجد میں ہم نے آج NCHD کی مدد سے آپ کے لیے یہاں پہ جو یہ لٹریسی سینٹر کا آغاز کیا ہے. کہ یہ لٹریسی سینٹر پچھلے 8 سال سے مختلف جیلوں میں جو ہے یہ پروگرام چل رہا تھا. درمیان میں کچھ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ کبھی یہ پروگرام بند ہو جاتا، لیکن اس کے کافی پازیٹیو ریزلٹس ہوئے. آپ لوگوں کے پاس یہ اس طرح کے DPO صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو کسی کردہ یا نہ کردہ گناہ میں آپ اندر آ گئے ہیں غلطی کی وجہ سے، اپنی یا کسی اور کی غلطی کی وجہ سے، تو یہ آپ پر ایک امتحان ہے
اور اس امتحان میں آپ کو ایک یہ ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے کہ آپ کو ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنی جو علمی صلاحیت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. یعنی آپ اگر آتے ہیں یہاں پر اور یہاں پہ صرف اپنی تاریخیں بھگتنے میں اور باقی ٹائم آپ کا بالکل اسی طرح جس طرح کے باہر ہے وہ اس سے ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ کا کلمہ نماز قرآن قاعدہ کلاسز ہوتی ہیں اس کو ریلیجیس کلاسز ہوتی ہیں. اس کے بعد اب یہ آپ کی جو لٹریسی کے حوالے سے ہے کہ آپ کا لکھنے پڑھنے اور سمجھنے کی استطاعت آپ کی بہتر ہو سکے. آپ خوش قسمت ہے کہ آپ اس پہلے بیچ میں شامل ہیں. اس کو آپ جتنا میکسیمم اچھے طریقے سے سمجھیں گے پڑھیں گے اور 5 مہینے کے بعد جب واپس جائیں گے تو اس کے بے شمار فوائد آپ کو ملیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں اگر جیل میں گیا ہوں تو میں وہاں سے کچھ سیکھ کے آیا. تو سیکھنا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ گول سے گول تک ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ انسان ہمیشہ جہاں بھی رہے کچھ نہ کچھ سیکھے. تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا پازیٹیو اور سمجھیں کہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے جو یہ ٹائم آپ یہاں پہ گزار رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا لیکن اس ٹائم میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک گورنمنٹ نے یہ ادارہ بنایا اور وہ سارے لوگ آپ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ کی اصلاح ہو, آپ میں بہتری آ جائے اور آپ جب یہاں سے رہا ہو کے جائیں تو ایک اچھے انسان اور کچھ سیکھ کے یہاں سے جائیں تاکہ آپ معاشرے میں اپنا ایک اچھا رول پلے کر سکیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ کی رہائی کے جلد از جلد اسباب پیدا کریں. لیکن جتنا ٹائم آپ یہاں پہ رہیں اس کو بہتر انداز میں کریں. جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پہ جو بینک ہم نے اسٹیبلش کیا تو وہاں کا باقی ٹائم جو ہے بات پڑھا کریں اس کے فوائد اور رہتے ہیں اور اس کی جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں سمجھائی جاتی ہیں تو اس کو سمجھیں تاکہ آپ اپنی ایجوکیشن کو امپروو کریں اور باہر جا کے ایک اچھے انسان کی طرح